السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ ایران کی گیس کے ذخائر پر اسرائیل کے حملوں کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو منع کیا ہے کہ وہ جو آئل کی تنصیبات ہیں ان پہ اٹیک نہیں کریں گے، لیکن اس سے پہلے جب آئل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا اسرائیل نے، تو اس وقت بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا گیس کے حملوں کے بعد بھی، گیس کی تنصیبات پر بھی حملوں کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ اب خاطر میں اسرائیل نہیں لا رہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ویسے گیلری سے کھیل رہے ہیں، یہ ایک علیحدہ سی بات ہے۔ لیکن ایران نے جو جوابی کارروائی کی ہے، یہ جو ایل پی جی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے، انہوں نے جوابی کارروائی کی ہے یو اے ای میں، قطر میں، کویت میں، سعودی عرب میں۔ اور سعودی عرب کی جانب سے بھی جو ان کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ گزشتہ روز ریاض میں بیٹھک ہوئی تھی، مسلم ممالک کے جو وزراء خارجہ تھے ان کی، خلیجی ممالک کے وزراء خارجہ کی، ایران کی جانب سے جو حملے کیے جا رہے ہیں خلیجی ممالک پہ ان کو کنڈیم کیا گیا ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ جو خلیج کے دیگر ممالک ہیں اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، اور اگر یہ پیمانہ بھر جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا، خطے کے حالات کس طرف جائیں گے، ایک بنیادی نقطہ ہے جس پر ہم بات کریں گے۔ برطانیہ سے مزید جو B-2 بمبار ہیں وہ روانہ کیے گئے ہیں ایران کی طرف، اور کیا جو کینٹ کے استعفے کے بعد بھی ڈونلڈ ٹرمپ کسی قسم کا کوئی پریشر لینے کو تیار نہیں ہیں؟ امریکہ میں ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کہ ایران سے کسی قسم کا امریکہ کو خطرہ نہیں تھا۔ امریکہ نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو فیصلہ کیا ہے کہ نیتن یاہو کی ایما پہ کیا گیا ہے اور اس کا امریکہ کو نقصان ہے، یہ تمام حالات ہیں۔ انہی حالات میں اگر ہم اپنے خطے کی بات کریں تو پاکستان کی جانب سے پاز دیا گیا ہے عید الفطر کے احترام میں۔ افغانستان میں جو دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کی طرف سے کارروائیاں جاری کر عید الفطر کا احترام بھی ہے، اور قطر اور سعودی عرب کی درخواست بھی تھی، اور پاکستان جو ہے اب وہ جوابی کارروائی فی الحال روک رہا ہے۔ اگر اس دورانیے میں کوئی کارروائی ہوتی ہے اس طرف سے تو اس کا جواب تو پھر پاکستان کو دینا پڑے گا۔ بہرحال یہ جو ہمارا مقدس ایونٹ ہے عید کا، اس کے احترام میں ان تمام معاملات پہ ہم بات کریں گے۔ ارشاد صاحب کیا ہو رہا ہے؟ ایران کی جو پہلے آئل تنصیبات، پھر گیس کی تنصیبات، پھر ایران اٹھ کے خلیجی ممالک کو گتھم گتھا آپس میں ہی ہیں، نقصان ویسے خطے کو ہی ہے، مسلم کنٹریز کو ہی ہے، لیکن وجہ سے ٹرمپ صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی ہے جی اسرائیل نہ کرنا، تو مطلب یہ کس طرف جا رہے ہیں حالات؟ اب صاحب یہ جو حملے ہیں نا، کل میں نے عرض کیا تھا میرا ایک کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ یہ تو ٹرمپ کو اور نیتن یاہو کو علم ہو گیا ہے کہ ہمارے حملوں سے وہاں رجیم چینج نہیں ہوتی، تو اب ایران کو یا تو بالکل تباہ کر دیا جائے یا اتنا نقصان پہنچا دیا جائے کہ وہ مینیجیبل ریاست نہ رہے، اور یہ جو رجیم ہے اگر یہ سروائیو بھی کر جائے، برقرار بھی رہے، تو یہ ملک چلانے کی پوزیشن میں نہ ہو، اور پھر اس کے عوام ہی اس کو اتار پھینکیں۔ یہ تو اسٹریٹجی نظر آتی ہے۔ یہ جو بیان بازی ہے ٹرمپ کی، جب 30 ڈپوز جو آئل ڈپوز پہ حملے ہوئے تھے تو اس وقت بھی ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ریٹیلیشن جو ہوگی وہ پھر زیادہ نقصان دہ ہوگی، لیکن اس کے بعد یہ حملے ہو گئے ہیں، اور اب آپ انرجی کے ذخائر کو نشانہ بنا کے بیسیکلی کمر توڑنا چاہتے ہیں۔ جو کام آپ اس کی فوج کو ختم کرنے کے لیے یا اس کی لیڈرشپ کو ختم کرنے کے لیے یا اس کی کمیونیکیشن سسٹم کو ختم کرنے کے لیے، کنٹرول اور کمانڈ کو ختم کرنے کے لیے جو کچھ آپ نے بمباری کی، جو کچھ آپ نے بھی فوجی سطح پر کیا، اس میں آپ ناکام ہو گئے۔ اب انرجی کے ذخائر کو جو تباہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف ایران کو، ایران کے عوام کو سزا نہیں دے رہے، بلکہ خطے کے دیگر ممالک کو بھی سزا دے رہے ہیں اور دنیا کو بھی سزا دے رہے ہیں، کیونکہ اب انرجی کرائسس تو پوری دنیا کا سزا تو ہے۔ میرا سوال ارشاد صاحب یہ ہے، لیکن یہ منافقانہ بیان ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس میں ایما شامل نہ ہو۔ اس معاملے میں اسرائیل کے موقف کو اور اسرائیل کے بیان کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کیا ہے ٹرمپ کی مرضی سے کیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ قرینے کے آس ہے بنسبت اس کے کہ ٹرمپ نے روکا ہو اور انہوں نے نہ مانا۔ صاحب میرا سوال یہ ہے، وہ تو جو بھی ہے، ایران امریکہ اٹیک کر رہے ہیں، امریکہ اسرائیل اٹیک کر رہے ہیں ایران کو، ایران اٹیک کر رہے ہیں سعودی عرب کو، قطر کو، یو اے ای کو۔ ان ممالک کے پاس اور ہے کیا؟ اسٹرینتھ ہی ان کی یہی ہے نا، انرجی ہی اسٹرینتھ ہے، آئل ہی۔ اب اس میں ہم فریق یا ہم
منصف یا جج نہیں بن سکتے. نہیں, ایک جنرل بات ہے, جو اکانومی ان کی ڈیپینڈنٹ ہے بہت سے حوالوں سے, ان پہ ہاں ٹورزم پہ بھی ہے, باقی بھی چیزیں, لیکن اکانومی ان پہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسرائیل کی فتح ہے. اسرائیل یہی میرا بنیادی نقطہ ہے کہ ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. اسرائیل یورپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے, اسرائیل امریکہ کو ڈسٹرب کر رہا ہے, اسرائیل مسلم کنٹریز کو ڈسٹرب کر رہا ہے, آڑ لے رہا ہے ایران کی. مقصد اس کا جو بھی ہے یہی میرا بنیادی سمجھنے کی ہے وہ یہی ہے کہ یہ دیکھیں نا, وہ کئی عرصے سے, کافی عرصے سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مشرق وسطیٰ کا نقشہ تبدیل کریں گے. تو نقشہ تو وہ تبدیل کر رہا ہے. وہ ایک گریٹر اسرائیل کی بات کرتا ہے, خیبر تک اپنی حدود بڑھانے کی بات کرتا ہے, تو وہ تو کر رہا ہے. تو جو مقاصد اسرائیل کے ہیں وہ سب مل کر پورے کر رہے ہیں. اس میں ٹرمپ بھی شامل ہیں, اس میں مسلم کنٹریز بھی شامل ہیں جن کے اپنے اختلافات ہی ختم نہیں ہو رہے. اور پھر جو ساتھ ہی ساتھ جو جسٹیفیکیشن ایران کی ہے وہ بھی جسٹیفیکیشن کی حد تک تو شاید ٹھیک ہو, لیکن نقصان تو ایران کا بھی ہو رہا ہے, مسلم کنٹریز کا بھی ہو رہا ہے, اور یہ پورے خطے کا نقصان جو ہے یہی اسرائیل چاہتا ہے. صحیح ہے. ہمیں جوائن کیا ہے جاوید حسین صاحب نے, پاکستان کے ماینات سفارتکار ہیں. جاوید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جاوید صاحب, اب یہ جو اسرائیل کو تازہ ترین حملوں سے روکا بھی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے, لیکن جس طرح ان کی جو فیسلٹیز ہیں آئل کی, ایران کی, ان کو نشانہ بنایا ہے اسرائیل نے, اور پھر ایران نے خلیجی ممالک کی جو ریفائنریز ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے, تو ممکنہ طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا نیتن یاہو اور جو امریکی صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ یہ مکمل تباہی کے در پہ ہیں, وہ ایران ہو یا خلیجی ممالک ہو یا آپس میں گتھم گتھا ہوں یا کچھ بھی ہو, انہوں نے ہر حد جو ہے وہ آگے جانا ہے, آگے بڑھنا ہے؟ دیکھیں, یہ جو اسرائیل کا حملہ ہے وہ ساؤتھ پاس گیس فیلڈ جو ایران کا حصہ ہے, پاس فیلڈ کے دو حصے ہیں, ایک ساؤتھ پاس گیس فیلڈ ہے جو ایران کا ہے, اور دوسرا جو نارتھ سائڈ ہے وہ قطر کی ملکیت ہے. تو اس پہ جو حملہ کیا گیا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت بڑا دھچکا ایران کو لگا, اور وہ ویسے بھی جو آج جو قوانین ہیں انٹرنیشنل لا اور جو بھی رولز ہیں, قوانین ہیں, رولز ہیں انٹرنیشنل, ان کی بھی خلاف ورزی تھی, اور اس حملے کی جتنی بھی کنڈیمنیشن کی جائے وہ کم ہے. اب ان کا مقصد کیا تھا میرے خیال میں, ایک تو بہرحال سیدھا سادہ مقصد تو یہ تھا کہ ایران کو ایک اور نقصان پہنچانا, اس کے اوپر جو پہلے اتنے حملے کیے گئے ہیں ان میں ایک اضافہ بہت بڑا اور کرنا. لیکن ان کا ایک درپردہ مقصد یہ بھی تھا کہ ایران جو ہے وہ جب ریٹیلیٹ کرے گا تو جو گلف میں جو عرب ممالک ہیں, خاص طور پہ قطر ابھی صورتحال میں, وہ اس کا ریئیکٹ کریں گے, اور وہاں پہ یہ جو کنفلکٹ ہے وہ اور پھیلے گا, اور ریجنل کنفلکٹ کی شکل اختیار کرے گا, جس میں ایران مزید آئسولیٹ ہو جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج جو ایک ریاض میں جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی ہے جس میں عرب ممالک کے فارن منسٹرز بھی تھے, اور پاکستان کے, ترکی اور آذربائیجان کے بھی تھے, تو انہوں نے ایک جو اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے اس میں ایرانی جو حملے ہیں قطر کے اوپر اور دوسرے گلف ممالک کے اوپر, ان کی بڑی سختی سے کنڈیمنیشن کی گئی ہے, اور ایران کو ان حملوں سے باز رہنے کے لیے کہا گیا ہے. تو یہ ایک چیز ایسی ہے جو صاف ظاہر ہے ایران کو تو پوری طرح پسند نہیں آئے گی, لیکن اب وہ جو گلف کے ممالک ہیں ان کے نقطہ نظر سے تو جسٹیفیکیشن یہ بنتی ہے کہ ان کی جو سویلین فیسلٹیز ہیں, ریفائنریز ہیں, ان کے اوپر ایران کا حملہ جو ہے وہ صاف ظاہر ہے کسی صورت میں اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ صورتحال ساری ہے جس میں اسلامی اور عرب ممالک کو مل جل کے ایک ایسی پوزیشن لینی چاہیے جس میں امریکہ اور اسرائیل کے حملے ایران پہ بند ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ یا اس سے بے شک پہلے ایران کے حملے جو ہیں وہ گلف ممالک کے اوپر اور وہ بھی بند ہوں, اور تاکہ جو یہ صورتحال ہے ڈی ایسکیلیٹ ہو, مزید ایسکیلیشن نہ ہو. اسرائیل کی کوشش ہے کہ مزید ایسکیلیشن کی جائے, اور پہلے تو انہوں نے اسرائیل یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس کا یہ جو ساؤتھ پاس گیس فیلڈ ہے اس میں حملہ بھی اس کا واشنگٹن کی مرضی سے ہوا, لیکن اب جو پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے اپنی لیٹسٹ ایشو کی ہے اسٹیٹمنٹ, اس سے لگتا ہے
کہ ان کو یا امریکہ کی منظوری یا اس کو ان بل نہیں تھا، اور انہوں نے اس کو یعنی ایک یہ بھی کہا ہے کہ آئندہ وہ اسرائیل کو اس قسم کے حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جاوید صاحب جب اسرائیل نے آئل ڈپوز پہ حملے کیے تھے 30 کے قریب، تو اس وقت بھی ٹرمپ نے یہی کہا تھا کہ اسرائیل نے غلط کیا ہے، میری اجازت کے بغیر کیا ہے، آئندہ نہیں کرے گا۔ اب وہ اس نے گیس فیلڈ پر حملہ کر دیا، تو کیا ٹرمپ اور امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ ابھی تک یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اسرائیل جو ہے ڈی ایسکلیشن نہیں چاہتا، وہ ایسکلیٹ کر رہا ہے اس جنگ کو، اور اس کا دائرہ وہ بڑھانا چاہتا ہے، اور اس کا نتیجے میں ایک عالمی بحران جنم لے رہا ہے، خاص طور پر انرجی کا بحران، اور وہ کوئی امریکہ کے حق میں بھی نہیں ہے، کیونکہ امریکہ میں بھی تیل کی قیمتیں اور گیس کی قیمتیں تو بڑھ رہی ہیں، یورپ میں بھی بڑھ رہی ہیں، تو یہ ٹرمپ کیوں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کی کافی یعنی بڑی ساری وجوہات دی جا سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اس کے اسرائیل کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں اور بڑے گہرا تعاون ہے، اور الٹیمیٹلی جو اب حملہ بھی ہوا ہے ایران پہ، وہ امریکہ نے یعنی یو ایس نے اور اسرائیل نے مل کے کیا ہے، تو اس لیے یہ تو صاف ظاہر ہے کہ ان کے جو مقاصد ہیں، اسٹریٹجک گولز ہیں، ان میں جو ہے بڑا مماثلت ہے، یہ ان میں سملیرٹی ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران میں ایک ایسی، الٹیمیٹلی ان کا گول یہ ہے، یہ باقی تو حملے کا مقصد یہ ہے کہ ایران میں ایک ایسی حکومت آ جائے جو بالکل ان کے تابع ہو، ان کے سامنے اپنا سر نگوں کر دے اور ان کی مرضی کے مطابق ریجنل پالیسی بنائے۔ دس از دیئر الٹیمیٹ گول، اور 79-80 سے ان کا گول یہی چلا آ رہا ہے، مختلف ہتھ کنڈوں سے وہ اس گول کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران جو اسرائیل ہے، ان کے لیے بھی ایران جو ہے ایک ایسا ملک ہے جو آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں پہ جو 2 نعرے ایران میں لگائے جاتے ہیں، میں ویسے تھا وہاں پہ 6 سال 97 سے 2003، تو مجھے اب بھی وہی نعرے لگتے ہیں کہ مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل، یہ ان کا آفیشیل جو ایک سلوگنز ہیں۔ تو اس لیے اسرائیل کو بھی موجودہ ایرانی سسٹم اور حکومت سے خطرہ ہے، اور سمجھتے ہیں یہ ہماری ایگزسٹنس جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہاں تک تو ایران اور اسرائیل کے جو گولز ہیں ان میں مماثلت ہے، ان میں سملیرٹی ہے، لیکن اس سے آگے جا کے جو ہے وہ اس میں کچھ ڈائیورجنس یہ آ رہی ہے کہ اسرائیل تو اس کام کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، اس کا تو بلکہ مقصد یہ ہے کہ یہ جنگ زیادہ پھیلے، اس میں دوسرے اسلامی ممالک بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں اور وہاں اتنی تباہی ہو کہ اس کو موقع مل جائے۔ یہی ایک بنیادی نقطہ ہے جاوید صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اسرائیل کا مقصد یہ ہے کہ یہ جنگ زیادہ پھیلے اور مسلمان آپس میں گتھم گتھا ہوں۔ کل جو ریاض میں بیٹھک ہوئی ہے اس میں ایران کے جو اقدامات ہیں اس کی مذمت اس لیے کی گئی ہے کہ بظاہر یہ لگتا ہے، سعودی وزیر خارجہ کی بھی جو اسٹیٹمنٹ ہم نے دیکھی ہے کہ خلیج کے دیگر ممالک کا بھی جو صبر ہے وہ اب جواب دے رہا ہے۔ تو اب کیا واقعتاً ایران اگر نہیں رکتا یہ جنگ زیادہ پھیلے گی اور ایران کو اپنے مقاصد کے حصول میں پھر کامیابی ہوگی؟ ایران کے لیے بڑی ایک مشکل صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اور اس کو سنبھالنے کے لیے ان کو بڑی یعنی بڑی دانش مندی کے ساتھ معاملات کو ڈیل کرنا پڑے گا۔ اگر انہوں نے جوش میں آ کے اپنی پالیسیز کو بنایا تو اس سے ان کو پہلے بھی نقصان ہوا ہے، اور مجھے خطرہ ہے کہ آئندہ اور زیادہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہونا ہے میرے ذہن میں۔ تو ان کو یہ چاہیے کہ ہم یعنی، اور پاکستان جس میں ان کی مدد کر سکتا ہے، ٹرکی بھی کر سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو پوزیشن یہ لی جائے کہ بھائی ایران جو ہے یعنی فار دا ٹائم بینگ ایٹ لیسٹ کسی گلف کنٹری پہ اپنا حملہ نہ کرے، تاکہ وہ ان کی جو سپورٹ ہے، کوآپریشن ہے، جو تعاون ہے گلف یعنی خلیجی ممالک کی جو عرب ممالک ہیں ان کی اس کو تعاون ہم مل سکے، بجائے اس کے کہ ان سے ساتھ بھی ایک اس کا جھگڑا شروع ہو جائے، کانفلکٹ شروع ہو جائے۔ دوسری طرف ایک جو ہمیں ایران کو بھی، پاکستان کو، ٹرکی اور الٹیمیٹلی دوسرے اسلامی ممالک کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ مل کے امریکہ اور پھر انڈائریکٹلی اسرائیل کے اوپر دباؤ ڈالیں کہ ایران کے اوپر جو حملے ہیں وہ فی الفور بند کریں۔ اور مجھے تھوڑا سا یہ ہوا ہے کل محسوس، بلکہ آج جو یہ اسٹیٹمنٹ دیکھ کے، اس میں
جو ایران کے جو حملے ہیں گلف ممالک میں ان کو تو بالکل جسٹلی جیسے ہونا چاہیے انہوں نے کنڈیم کیا ہے، اور وہ پہلے UN سیکیورٹی کونسل میں بھی جو ریزولوشن پاس ہوئی تھی جس کو پاکستان نے کو اسپانسر بھی کیا تھا اور سپورٹ بھی کیا تھا، اس میں بھی وہ کنڈیمنیشن کی گئی ہوئی تھی، اور اسی چیز کو انہوں نے ذرا زیادہ الیبوریٹ طریقے سے دہرایا ہے۔ لیکن ساری جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں آپ غور سے دیکھیں، لیبنان کا تو ذکر آیا ہے، اسرائیل کے جو حملے ہیں لیبنان میں تو کنڈیم کیا گیا ہے، لیکن اسرائیل کے اور امریکہ کے جو حملے ایران پہ ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو یہ اسلامی نقطہ نظر سے جو ہے وہ میرا خیال میں یہ فرام دا پوائنٹ آف ویو آف OIC کنٹریز اور اسلامک کنٹریز، یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ وہ ایک کمپلیٹ پکچر نہیں دیتی، اور پاکستان کی کوشش ہونی چاہیے کہ گلف کنٹریز کو ساتھ لے کے، خاص طور پہ سعودی عربیہ اور دوسرے جو امپورٹنٹ خلیجی ممالک ہیں، پھر دوسرے ممالک ہیں، انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، ٹرکی ہے اور ایجپٹ اور موراکو، یہ سارے ان کو ساتھ ملا کے ایک ایسی اسٹیٹمنٹ بھی ایشو ہونی چاہیے جس میں امریکہ اور اسرائیل کے جو حملے ہیں ایران پہ ان کو بھی کنڈیم کیا جائے، تاکہ ایک بیلنس کریٹ کیا جا سکے۔ اس وقت تو یہ لگتا ہے کہ وہ ان حملوں کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے بالکل، جو امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے اوپر ہوئے ہیں، اور جو ایران کے جوابی حملے ہیں جو غلط ہیں، جن کے اوپر میں بھی ایگری کرتا ہوں کہ اس سے ایران کو اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کوئی کامیابی نہیں ہوگی یا نقصان ہی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہونا چاہیے تھا جو انہوں نے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں کیا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی ایشو ہونی چاہیے، اور اس کا انیشیٹو جو بڑے بڑے عرب اور اسلامی ممالک ہیں ان کو مل کے کر کے اس پوزیشن کو بھی واضح کرنا چاہیے کہ اسلامی دنیا امریکہ اور اسرائیل کو ایران پہ حملے ہیں ان کے اوپر کیا پوزیشن ہے اس کی، اور کہاں وہ کھڑی ہے۔ جاوید صاحب، ایک تو یہ ہے کہ کیا یہ ممالک جو ہیں مسلم ممالک ہیں یہ اس پوزیشن میں ہیں کہ ٹرمپ کو یا امریکہ کو روک سکیں، اسرائیل کو اور نیتنیاہو کو روک سکیں جارحیت سے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، جو ایران کا موقف ہے، آپ سمجھتے ہیں اس میں کوئی وزن ہے کہ جناب چونکہ حملے ہم پر جو ہے انہی ایئر بیسز سے اور انہی جگہوں سے ہوتے ہیں جہاں ہم جوابی حملے کرتے ہیں، تو اس لیے یہ جسٹیفائیڈ ہیں ہمارے حملے اور یہ لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہیں؟ یہ دو سوال ہیں، یعنی کیا عالم اسلام، مسلم ممالک، عرب ممالک روکنے کی پوزیشن میں ہیں ایران کے خلاف جارحیت کو، اور دوسرا یہ ایران کے موقف میں کوئی وزن ہے آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک تو پہلا سوال ہے اس میں اس کے دو حصے ہیں۔ ایک تو ہے کہ ایران کا سوری میں اس چیز کو، یہ کل جو پریس کانفرنس کی ٹرمپ نے، اس نے یہ کہا کہ ہم ایران کو بالکل مکمل تباہ کر دینا چاہتے ہیں، اس نام کی کوئی ریاست ہونی نہیں چاہیے، تو اس کے باوجود اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس کو روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، وہ تو ڈیپینڈ کرے گا کہ ایران میں کتنا سٹیمنا ہے، کتنی وہ اپنی جنگ کو اس کے مقابلے کے لیے، اپنی ڈیفنس کے لیے کھڑے رہتے ہیں، اور ساتھ یہ ہوگا کہ اسلامی دنیا میں جو اسلامی ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، وہ کیا پوزیشن لیتے ہیں ان دا لانگ رن۔ اور یہ دونوں چیزیں ابھی سوالیہ نشان ہیں ان کے اوپر۔ یہ کو حتمی طور پہ آج کچھ کہنا تو مشکل ہے، لیکن میرا خیال ہے ایران کچھ ہفتے یا چند مہینے اور تو وہ جنگ کریں گے، اور وہ آسانی سے میرا نہیں خیال کہ وہ سرنڈر کرنے لگے ہیں۔ ان کی بھی ایک، آپ کو یاد ہوگا کہ 1980 سے 1988 تک جب ایران عراق وار ہوئی تھی تو اس وقت بھی ایران بالکل آئسولیٹڈ تھا، ساری ویسٹرن ورلڈ اس کے خلاف تھی، عرب ممالک بھی اس کے خلاف تھے، اور اس کے باوجود 8 سال تک انہوں نے مقابلہ کیا، اور پھر ایک ریزنیبل قسم کی سولوشن ان کو اس وار ہو کہ جس کے اوپر سیز فائر ہوئی اور وار وہ ختم ہوئی۔ تو ایک ایسی قوم جو اس وقت لڑ سکتی تھی، تو چند مہینے تو ابھی بھی میرا خیال میں کر لیں گے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ ایران کو اپنی جو پالیسی بنانے میں ایک بڑی فنس ہونی چاہیے، جو ان کو بالکل کلیئر کرنا چاہیے، اور اپنی اگر فرض کیا وہ امریکن جو اڈے ہیں خلیجی ممالک میں، ان میں خالی ان اڈوں پہ حملہ کریں تو ایک اور بات ہے، لیکن اگر وہ اپنے حملے سیویلین ٹارگٹس پہ، ریفائنریز پر، آئل فیلڈز پر بھی کرنا شروع کریں تو پھر اس کی جسٹیفیکیشن ان کے لیے دینا مشکل ہو جائے، کیونکہ وہ وہاں پہ اڈے تو نہیں ہیں۔ یہ جو اس وقت حالات ہیں جاوید صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں، خیر اوورال تو دیکھا جائے اس پوری جنگ کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے جس طرح امریکہ نے یہ جنگ چھیڑی ہے۔ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یورپ
بالخصوص ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر کرس سٹارمر کی اسٹیٹمنٹ، اس کے بعد یورپین ممالک جو دیگر ہیں انہوں نے باضابطہ طور پہ یہ بڑا تاریخی لمحہ اس لیے ہے کہ امریکہ سے وہ ڈسٹنس کرتے نظر آئے ہیں، امریکہ کو جواب دیتے نظر آئے ہیں۔ اس میں اب نیٹو کا مستقبل کیا ہے؟ پھر جو کینٹ کا جو استعفیٰ ہے، انٹرنل پریشر جو امریکہ میں اٹھ رہا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کتنا چیلنجنگ ہے، یورپ کا پیچھے ہٹ جانا کتنا بڑا چیلنج ہے، یا ڈونلڈ ٹرمپ جو جس مزاج کے یا جس انداز کے جس کماش کے وہ شخص ہیں وہ کسی بھی پریشر کو بادر نہیں کر رہے ہوں گے؟ دیکھیں یہ چیزیں ہیں، تو آپ کی بات درست ہے کہ امریکہ میں انٹرنل پریشر بھی ڈونلڈ ٹرمپ بلڈ اپ ہو رہا ہے، جس کا ایک نشانی وہ جو کینٹ کے ریزگنیشن سے آئی ہے۔ دوسرا، یورپین لیڈرز آج مل رہے ہیں میرے خیال میں برسلز میں، میں نے نہیں کوئی دیکھا ابھی کوئی اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، لیکن شاید جلدی ہو جائے، تو وہ دیکھنے والی بات ہوئی کہ وہ اپنی پوزیشن کیا لیتے ہیں اس سارے ایشوز کے اوپر۔ میرا خیال میں وہ امریکہ کی بالکل آؤٹ رائٹ سپورٹ نہیں کریں گے۔ پہلے جو بیانات ان کے آئے ہیں اسے لگتا ہے کہ وہ اس جنگ میں اپنے آپ کو پھنسانا نہیں چاہتے، انوالو نہیں کرنا چاہتے، اسی لیے وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو اوپن کرنے کے لیے یا اس کو اوپن رکھنے کے لیے اپنے نیول شپس بھیجنے سے بھی انہوں نے یعنی آمادگی ظاہر نہیں کی اور اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے ایران کو چاہیے کہ وہ ان مائنیوٹ یعنی جو ہے نا فنس، یہ ایک مائنر پوائنٹس ہیں، لیکن ان کو فائدہ اٹھا کے وہ امریکہ کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے لیے گلف ممالک کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے وہ اپنی پالیسی میں تھوڑی اور زیادہ فنس، جس کو میں کہتا ہوں، پیدا کرے۔ اندھا دھند حملے کرنے سے اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ صرف اپنے اگر حملہ اول تو ایسی صورتحال ہونی چاہیے کہ بالکل اس کو حملہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہ ہو، تاکہ سب مل کے کریں۔ اور آپ جو فرما رہے ہیں کہ کیا ان ممالک میں اتنی کیپیبلٹی ہے، اتنی پوٹینشیل ہے یا پاور ہے کہ وہ امریکہ کا مقابلہ کر سکے، تو یہ میرا خیال ہے کہ وہاں پہ بھی ان حکومتوں نے آفٹر آل اپنے عوام کی جو ایک سپورٹ کے بیسس پہ چلنا ہوتا ہے۔ تو مسلمان جو ہیں جہاں بھی ہیں وہ بہرحال ڈسٹربڈ ہیں، جس طرح سے امریکہ نے اور اسرائیل نے بالکل انجسٹیفائی طریقے سے وار کا آغاز کیا۔ ان کی بات چیت جو جنیوا میں ہو رہی تھی اس میں پیش رفت ہو رہی تھی، اس کے باوجود انہیں ایک دن خبر آئی کہ وہ پیش رفت ہو رہی ہے، اور 2 دن کے بعد انہوں نے یہ 28 فروری کو حملہ شروع کر دیا۔ تو دنیا میں اکثر ممالک اس چیز سے، اور اکثر جو لوگ ہیں عوامی لیول پہ بھی اور گورنمنٹل لیول پہ، ان کو پتہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے بڑی سخت زیادتی کی ہے اور کھلم کھلا انٹرنیشنل لا اور UN کے جو چارٹر کے پرنسپلز ہیں ان کو وائلیٹ کیا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں ایران کو بھی اپنی دوسرے والے کے ساتھ کولیشن اور تعلقات کو بہتر طریقے سے مینیج کرنا ہوگا۔ بالکل یعنی اندھا دھند حملے ادھر ادھر کرنے سے ایک تو وہ ان کا فوکس کرنا ہے وہ نہیں کرنا۔ جاوید صاحب، آخری سوال اور مختصر یہ فرمائیں کہ کیا مشرق وسطیٰ کا نقشہ واقعی تبدیل ہو رہا ہے اور امریکہ اس خطے میں اب رہ پائے گا؟ مختصر جواب۔ امریکہ کا ابھی تو جانے کا کوئی پروگرام نظر نہیں آتا مجھے۔ خطے کے ممالک اور خطے کے عوام کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ اور کس عقل مندی کے ساتھ ایران اپنی پالیسیز بناتا ہے کہ امریکہ ان دا لانگ رن وہاں رہ سکے گا کہ نہیں ہے۔ اور اس میں جیسے میں پہلے بھی عرض کر رہا ہوں، جو دوسرے اسلامی ممالک ہیں، خلیج سے باہر کے بھی ہیں، ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے مل کے ایک ایسا سٹینڈ لیں جس میں امریکہ اور اسرائیل پہ پریشر پڑے کہ وہ غیر قانونی یا غیر اخلاقی جو اقدامات ہیں اور حملے کر رہے ہیں اسرائیل کے اوپر، وہ بند کریں۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہی۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہارون شریف صاحب، پاکستان کے نامور تجزیہ کار بھی ہیں، منسٹر بھی رہے ہیں، چیئرمین بھی رہے ہیں پلاننگ کمیشن کے۔ ہارون صاحب، یہ جو اس وقت حالات ہو چکے ہیں، اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ حالات جو ہیں 100% قدرتی ہیں، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل مین میڈ ہیں، لیکن ہم کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ ٹرمپ میڈ ضرور ہیں۔ خطے کے جو حالات ہیں، تیل کی قیمتیں آج پھر $118 تک ٹچ کیا ہے انہوں نے۔ 4 ہفتے کی بات ہوئی تھی، جنگ 4 ہفتے تک رہے گی، 3 ہفتے گزر چکے ہیں۔
کیسے آپ اس کو فورسی کر رہے ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں معاشی طور پہ کہاں پہ اکانومی پہنچے گی؟ جی جنگ تو ناؤ اٹ از اینی باڈیز گیس، اور اس کی انٹینسٹی اور ٹارگٹنگ بڑھتی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اپنے اور وارشپ بھیج رہا ہے گلف کے اندر. سو ایران جو ہے اس کے پاس تو اب چوائس ہی کوئی نہیں ہے بٹ ٹو ریٹیلیٹ. تو وہ آئل کے دیکھیے انہوں نے صبح ٹینکرز کے اوپر 2 میزائل مارے ہیں تو پرائس آلموسٹ $16 بڑھ گئی ہے. یہ والیٹیلیٹی جو ہے یہ ہٹ کرے گی اور ایران اور کوشش کرے گا کہ سپلائی لائن اور بند ہو تاکہ دنیا کو اس کی پنچ فیل ہو کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہو رہا. اور آلریڈی ٹرمپ کے اپنے کیمپ میں بھی اور یورپ والے بھی اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن ٹرمپ صاحب کچھ سننے پہ تیار نہیں دکھتے. جہاں تک پاکستان کا سوال ہے، دیکھیے ایک بیرل جو ہوتا ہے اس کے اندر کوئی 159 لیٹر ہوتے ہیں. تو جب $10 قیمت بڑھتی ہے پر بیرل تو اس کے اندر ہمارا جو امپورٹ کا بل ہے تقریباً $1 ارب اوپر چلا جاتا ہے. اب اگر ریمیٹنسز بھی کم ہو رہی ہیں اور امپورٹ بل اوپر جا رہا ہے اور ایکسپورٹ تو دبئی کے تھرو جاتی تھی وہ بھی رکی ہوئی ہے، تو پاکستان کا جو 2-3 سال لگا کے انہوں نے کچھ میکرو اکنامک سٹیبلٹی لائے تھے وہ تو اڑ گئی ہے نا جی. سو اب ان کو چاہیے کہ وہ فوراً سے پیشتر IMF کے ساتھ، اور آئی ایم شیور دے آر ٹاکنگ ٹو دیم، لیکن ایک جامع پلان سے یہ چیزیں ڈیفر کر دو اور ہمیں کچھ آپ ہمیں سہارا دیجئے، کیونکہ یہ تو ہمارے بالکل کنٹرول سے باہر ہے. لیکن پلاننگ ہمارے کنٹرول میں ہے. ہم سم ہاؤ آپٹکس میں جب میں لوگوں سے بات کرتا ہوں تو وہ مجھے یہ امپریشن دیتے ہیں کہ سیاسی ایلیٹ جو ہے وہ تو کہہ رہی ہے ڈونٹ وری بزنس ایز یوزول ہے. یہاں میری وری ہے کہ یہ بڑا ایک غیر معمولی خطے میں چینج آ رہی ہے. ہمیں بڑا کلیئرلی بتانا ہے کہ ہم اس وار کو کیسے ڈیل کر رہے ہیں. بزنس ایز یوزول نہیں دکھائی دیتا. اچھا یہ فرمایا ہارون صاحب کہ یہ جو 40 کروڑ بیرل ریلیز کیا جا رہا ہے 24 ممالک کی طرف سے، اور اس میں جاپان بھی شامل ہے، باقی ممالک بھی ہیں، اس سے قیمتیں کنٹرول کی جا سکتی ہیں، واپس لائی جا سکتی ہیں، یا یہ بھی وقتی اقدام ہے اور ہفتے 2 ہفتے کے بعد اس کی بھی کوئی امپورٹنس نہیں رہے گی؟ جی ٹیمپرری ہے. دیکھیے یہ جو امیر ممالک ہیں ان کے ریزروز جو ہوتے ہیں سال کے ہوتے ہیں، یہ ہماری طرح 3 ہفتے پہ نہیں چلتے ہیں. سو یہ ریزروز میں سے اگر آپ ریلیز کرتے ہیں تو آپ کا بڑھیا 1 ہفتہ کچھ سٹیبلٹی آئے گی. اس کے بعد اب اوبیسلی آپ کہیں گے جنگ بڑھ رہی ہے میں کیوں اور ریلیز کروں. سو یہاں پر اور جو ایران سے جو نہیں جا رہا اس کے اندر تو جاپان اور چین اور کوریا اور انڈیا دے آر ڈائریکٹلی گیٹنگ ہٹ. انڈیا تو اب رشیا سے لے رہا ہے تیل اور اس نے اجازت بھی لے لی ہے. سو بلکہ آپ کو شاید حیرانی ہو کہ ایران کا جو 1 ملین بیرل پروڈکشن ہے تیل کی، اس کا ایک بائر ہے جو 90% خریدتا ہے اور وہ چین ہے. سو ایران از لیفٹ ود اونلی 10%. سو اگر ہمارا خیال ہے کہ ہم ایران سے تیل لے لیں گے یہ کر لیں گے، چھوٹی موٹی اسمگلنگ ہوتی ہے، دے آر ناٹ لیفٹ ود اینی تھنگ، کیونکہ چائنا سب کچھ پک کر لیتا ہے. سو انہوں نے ریزروز بلڈ کر لیے ہیں. مجھے تو غربت اور بے روزگاری اور اکنامک گروتھ کی ڈکلائن اور امبیلنسز دکھائی دے رہے ہیں. اس پہ ہماری سیاسی ایلیٹ چوک کرے گی، ری ایکٹیو چوک کرے گی، کیونکہ ان کے اندر تیاری کا وہ ایکسپرٹیز مجھے ابھی تک انہوں نے ایکوائر نہیں کی ہے. اس حالات میں تو آپ کو جیو پولیٹیکل ایکسپرٹس چاہیے، ایران کے اسپیشلسٹ چاہیے، امریکہ کے اسپیشلسٹ چاہیے جو آپ کو ایڈوائز کرے. یہ بیوروکریسی تو نہیں کر پائے گی ارشاد صاحب. نہیں، جو کویسچن ہارون صاحب یہ ہے بنیادی طور پہ جو آپ بات کر رہے ہیں، اس وقت ایران کی جانب سے بھی ایک اعلان آیا تھا کہ اگر چینی کرنسی میں کوئی ٹریڈ کرتا ہے، ٹرانزیکشن کرتا ہے تو اس جہاز کو گزرنے کی اجازت دی جائے گی. کیا واقعتاً یہ ایک ٹرم بھی ہے اوور آل ورلڈ وائڈ کہ ڈالر کو بھی اس طرح ہرٹ کیا جائے؟ اور کتنے ملک جو ہیں ایک فینومینا کو چھوڑ کے چینی کرنسی میں صرف اس لیے ٹریڈ کر لیں گے کہ ان کو ابنائے حرمت سے گزرنا ہے؟ نہیں، میں نے آپ کو عرض کیا نا جی کہ چین ان کا سب سے بڑا بائر ہے، تو چینی کرنسی کا ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. 90% تیل چینی کرنسی میں ان کو جاتا ہے. سو اینی بڈی ایلس بائنگ دا ریمیننگ، تو ان کے پاس چینی کرنسی کا ایک سسٹم سیٹ ہوا ہے.
تو اس لیے انہوں نے یہ کوئی فیور نہیں کی ہے ان کا. تو بیسیکلی میں بتا رہا ہوں یہ عجیب و غریب ایک ہے ایکویشن کہ ایران کی پروڈکشن کا صرف ایک بائر ہے. نمبر 2 پہ UAE تھا تقریباً 3.3% لیتا تھا. ہاں گیس اس کے پاس ہے, جیسے ہماری پائپ لائن نہیں بن پائی, لیکن آئل کا تو ان کا کیپٹیو ہے اور یہ فیوچر کے کانٹریکٹ ہوتے ہیں اگلے 2-3 سال کے لیے بکڈ ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ اس جنگ کے اثرات پوری دنیا پر پڑ رہے ہیں. ٹرمپ کہتے ہیں کہ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمارے پاس تو اپنا تیل بہت زیادہ ہے. کیا امریکہ کی اپنی اکانومی بھی متاثر ہو رہی ہے یا ہوگی جس پر ٹرمپ پر دباؤ آئے, یا وہ بس ساری دنیا کو ہلا جلا کے تباہ کر دے گا اور خود آرام سے بچ جائے گا سارے بحران سے؟ بچے گا تو نہیں جی. مڈ ٹرم الیکشن آ رہا ہے اور اس کی ریٹنگز جو ہیں بالکل نیچے چلی گئی ہیں. انفارچونیٹلی اس کا سسٹم ایسا ہے کہ ہماری طرح وہاں رجیم چینج نہیں ہوتا. لیکن صورتحال یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے اور نیتن یاہو وہ بڑا کیلکولیٹڈ, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی چانس ہے جتنا ڈیمیج کر سکتے ہو کر لو, اور جو گریٹر اسرائیل کا ایک ماڈل ہے وہ اس کے اوپر کام کرے, اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں. ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ امریکہ کے اندر بھی تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. آپ کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ امریکن اکانومی جو ہے اس کا ریوائیول 50% ایشین اکانومیز پہ ہے. اگر ایشین اکانومی سلو ڈاؤن ہوتی ہیں تو امریکہ کی اکانومی فردر سلو ڈاؤن ہوگی. آلریڈی وہاں پر 12-13% پیٹرول کی پرائس بڑھی ہے, لیکن کیونکہ یہاں سے آبنہ ہرمز سے زیادہ پیٹرول ان کو نہیں جاتا, اس لیے they have reserves, so they think کہ وہ کچھ 1-2 ماہ اور چلا لیں گے. لیکن یہ جو ہسٹیریا ہے ایک کلنگ کا, that needs some sanity, اور اس کے اندر کچھ مضبوط آوازیں اگر آئیں. یونائٹڈ نیشن تو فارغ ہو گیا ہے, جس نے بنایا تھا یہ ملٹی لیٹرل سسٹم اس نے توڑ دیا. سو وی نیڈ ٹو سی کہ ریجن کے اندر پاکستان کو چاہیے کہ ریجنل ممالک کے ساتھ مل کے بات کرے, سعودی عرب سے, باقیوں سے. خالی ہمارا پرہیپس اتنا ویٹ ابھی نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں, اس وقت ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم بھی روس سے تیل لے سکیں, اور لیں گے تو پھر کیسے آئے گا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ایران جس صورتحال سے دو چار ہے, کیا ہمارے لیے گیس پائپ لائن کے اور تیل کے دروازے کھل سکتے ہیں, یا وہ تو جو ہے دروازہ مکمل طور پر بند کر دیا امریکہ نے؟ جی امریکہ نے بند کیا ہوا ہے, وہ آپ پہ سینکشن لگا دے گا, کیونکہ آپ کے پاس اگر آپ دیکھیں تو ان کی وہ نیشنل سیکورٹی کی خاتون نے کہا ہے کہ پاکستان کے میزائلز جو ہیں وہ US کے لیے خطرہ ہیں. سو دے آر میکنگ اے گراؤنڈ کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیسے کیا جائے. ہمیں اپنی آنکھیں بند نہیں رکھنی چاہیے, ہمیں ASAP ریجن کے ایلائز کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. میرا تو ذاتی خیال ہے ایز این اکانومسٹ, کانفلکٹ کی ڈبل کاسٹ آ رہی ہے, ایران والے کی بھی آ رہی ہے, افغانستان والے کی بھی آ رہی ہے. نہ فروٹس آ رہے ہیں, نہ سبزیاں آ رہی ہیں, نہ یہاں سے جا رہی ہے. سو ہمیں تھوڑا سا آئی تھنک افغانستان والے کو سلو ڈاؤن کرنا چاہیے. اور جیسے چینی کہتے ہیں کہ فائٹ ٹاک, لیکن ٹاک والا بھی معاملہ وہاں کوئی دکھائی نہیں دیتا ہے. لیکن ابھی ایکسٹرا آرڈنری صورتحال ہے. آپ کو ہارون صاحب جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں, روس والا میرا سوال تھا کہ روس سے ہم لے سکتے ہیں؟ جی بالکل لے سکتے ہیں. اگر انڈیا لے سکتا ہے تو پاکستان کو بھی کیس بنانا چاہیے. لیکن روس کا تیل پاکستان کی کوئی ڈائریکٹ وہاں سے کوئی سمندری راستہ نہیں ہے, اس کی ٹرانسپورٹ کاسٹ غالباً زیادہ ہوگی. لیکن روس آج کل اپنا انفلوئنس بڑھانے کے لیے پاکستان کو اچھی ٹرمز دے سکتا ہے. اچھا ہارون صاحب, یہ جو آپ نے بات کی ہے چائنیز کی فائٹ ٹاک, اب جو ہم حکومت کے لوگوں سے بات کرتے ہیں, پاکستان میں ریاست کے لوگوں سے بات کرتے ہیں, وہ تو بارہا کہتے ہیں کہ ہم نے تو سینکڑوں مرتبہ کنونس کیا, کوشش کی, افغانستان کو دوستوں کے ذریعے کی, لیکن کوئی بات سن ہی نہیں رہا. یہ جو ہم کر رہے ہیں اٹس اے لاسٹ ریزورٹ. تو اب کیا کیا جائے پھر؟ جی دیکھیں, لاسٹ ریزورٹ وہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا کوئی آؤٹ کم نکلے. وہاں کے لوگ لانگ ٹرم وارز اور اٹیکس کے عادی ہیں, اور ان کو فرق نہیں پڑتا کہ لوگ مرتے ہیں نہیں مرتے ہیں, اسکول بند ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں. سو اٹس اے ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ یو آر ڈیلنگ ود. اب آپ نے وہاں خاصا ڈیمیج کر لیا ہے, آپ کا تو اب کانفیڈنس لیول نہیں ہے. لیکن اب ہرڈ کہ چائنا کچھ میدان میں آیا ہے, ہمیں 2-3 ممالک کو لا کے میدان میں ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے. یہ رجیم چینج وغیرہ ایسے نہیں ہوتی, یہ تو ٹرائبل سوسائٹی ہے, رجیم کوئی اور ہوگی تو چینج ہوگی نا جی. ہماری افغان پالیسی نیڈز اے ویری ان ڈیپتھ ریویو ود دی ریجنل پارٹنرز. اچھا یہ فرمائیں کہ پاکستان کی معیشت پر اثرات تو نظر آ رہے ہیں, مزید آئیں گے.
ہر جو موقع ہوتا ہے، جنگ ہو یا کوئی صورتحال ہو، اس میں کچھ نہ کچھ فوائد بھی چھپے ہوتے ہیں، مواقع بھی چھپے ہوتے ہیں. تو اس جنگ کے خاتمے پر ہمیں کون کون سے مواقع حاصل ہو سکتے ہیں اور جس سے ہم فائدہ اٹھائیں؟ جی اگر ہم نے فائدہ اٹھانا ہے، ہمارا پہلا مواقع تو یہ ہے کہ جی سی سی کی اسٹیٹس انسیکیور ہو گئی ہیں. وی شوڈ ٹرائی اینڈ آفر سم تھنگ ٹو کارپوریٹس کے کراچی میں آئیں، لاہور میں آئیں اور یہاں سے خطے کا کاروبار کریں. میڈیم ٹرم میں یہ ساری اسٹیٹس جو ہیں یہ 80% فوڈ کے آئٹم امپورٹ کرتی ہیں. تو اگر ہم ان سے کہیں کہ آپ انویسٹ کریں، اس طرح نہ کریں جو پہلے کیا کہ زمینیں خرید لیں. آپ پرائیویٹ سیکٹر کمپنیز ہے، اینگرو ہے، دوسرے ہیں، ان کے ساتھ مل کے انویسٹ کریں اور چیزیں بنائیں اور ان کو آپ اٹھائیں، ہماری بھی ایکسپورٹ بڑھے گی. سملرلی یہ جو ٹورزم وغیرہ کا سارا انفراسٹرکچر یو اے ای کا بحرین کا اور قطر کا اور عمان کا ڈسٹرب ہو گیا. وی نیڈ ٹو سی کہ ہم یہ کچھ تھوڑا بہت گین کر سکتے ہیں، لیکن اس کو وقت لگے گا. ابھی تو ہمارا کلیئر اینڈ پریزنٹ ڈینجر ہے کہ ہمارے ہمسائے کے اندر کون بیٹھتا ہے، کیا رول بنتا ہے، ہمارے لیے اس کے کیا خطرات ہیں. ہماری ویسٹرن سٹیٹس دونوں بلوچستان اور کے پی کے، وہاں غربت اور ان امپلائمنٹ اور کاروبار کے لاسز کو کیسے ڈیل کرنا ہے. ہمیں تو ابھی تک تو ہم نے تو اپنے پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹس بھی نہیں بند کیے. سڑکیں، پل، سب کچھ اسی طرح چل رہا ہے. آئی تھنک وی نیڈ ٹو ڈیفر دیٹ اینڈ کیپ منی فار رینی ڈیز کہ ہمیں ان لوگوں کو پیسہ دینا پڑے گا. اور سب سے بڑی چیز کہ سب کو ٹیبل پہ بٹھانا پڑے گا. جب تک کنسنسس نہیں ہوتا تو یہ معاملہ آگے نہیں چلتا. اچھا، آپ نے آئی ایم ایف کا ذکر کیا کہ ہمیں ان سے ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے. کون کون سے ایریاز ہیں جس میں ہم ان سے مراعات حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا ریونیو ٹارگٹس جو ہیں وہ ہم کم کروائیں؟ کوئی عوام کے لیے سبسڈیز یا کوئی اور ریلیف کا کوئی بندوبست کریں؟ کون کون سے ایریاز میں ہم ان سے رعایت لے سکتے ہیں؟ آئی ایم ایف کے میں کیونکہ اس سائڈ سے کوئی 18 برس کام کرتا رہا ہوں، 3 کام کرے گا. ایک زمانہ تھا جب ہم فرنٹ لائن سٹیٹ تھے تو ہم ویور لے لیتے تھے کہ جی اس کنڈیشن کو ویو کرتے ہیں. اب ہمیں ویور کوئی نہیں دے گا. ہاں، یو کین ڈیفر اٹ. سو نمبر 1 از کہ بھئی اس ریویو میں نہ کرو، 6 مہینے کے بعد ہم دیکھیں گے. جو ٹیکس کے ٹارگٹس ہیں، جو ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے ٹارگٹس ہیں، وہ تو سارے جنگ کی وجہ سے ہل گئے. دوسرا، ہمیں اور پیسے لینے چاہیے کہ دیکھو وار ہو رہی ہے اور ہمیں تو اب ابھی 37 ارب ڈالر تھا ہمارا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا فرق، ٹریڈ امبیلنس. اب مجھے لگتا ہے کہ وہ 7-8 ارب اور بڑھ جائے گا، ریمیٹنس نیچے جائے گی اور تو اس کے لیے وی نیڈ ٹو گیٹ اے لٹل مور منی. جیسے فلڈز ہوئے تھے تو آئی ایم ایف نے ہمیں اور پیسہ دیا تھا. جو غریب کو پیسہ دینا ہے اس پہ آئی ایم ایف سمپیتھیٹک ہوتا ہے. تو ہمیں اس کے لیے ایک فنڈ کریٹ کرنا چاہیے، جیسے ہمارا یہ ڈیزاسٹر رسک فنڈز ہیں اور دوسرے، تاکہ ہم غریب کو سبسیڈائز کر سکیں. ذرا سیاست کو سائڈ پہ رکھیں. پیپل آر گوئنگ ٹو بی ان اے ویری بیڈ شیپ. جی بہت شکریہ ہارون شریف صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت. پروگرام کا ٹائم ختم. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنے اجازت دیجیے.